بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسواق پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر عرس یا میلہ وغیرہ نہ لگایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو تہوار منانے کی جگہ نہ بناؤ۔ عیدن کا لفظ آیا گا، عید کی جگہ نہ بناؤ، جشن منانے کی جگہ نہ بناؤ، اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود تاکیداً منع فرما کے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر کسی قسم کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجل قبری وصنعا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر میں یہ دعا مانگ کے گئے، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، یعنی وہاں جا کر عبادت کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ روضہ مبارک پہ جب ہم جائیں تو ہم وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ پہ درود و سلام بھیجیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کریں جو جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کی لیے اپنے لیے دعا کریں۔ لیکن وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پکارنے لگنا یا دعائیں کرنے لگنا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعائیں سن رہے ہیں، تو یہ سب شرک میں آتا ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر نہ کیا جائے۔ ہمارا دین ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے گا اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گا 3 مساجد جس میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی جگہ کا سفر عبادت کی نیت سے اختیار نہ کیا جائے۔ یعنی یہ 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، ان تینوں کا سفر جو ہے عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے گا کہ وہاں جا کے وہاں نمازوں کا ثواب جو ہے گا ہم دیکھنے کتنا بڑھ جاتا ہے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، روضہ مبارک کا سفر اس طرح سے عبادت کی نیت سے نہیں کیا جا سکتا ہے گا۔ تو مدینہ منورہ کا سفر مسجد نبوی میں نمازیں ادا کر کے زیادہ ثواب اور اجر حاصل کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر درود و سلام کے لیے حاضری دینا جائز و درست ہے۔ اسی طریقے سے محفل میلاد یا جشن میں میلاد نہ منایا جائے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما کے گئے ہیں گے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ یعنی ایسا کام جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے دین پہ رہے گا اور میری صحابہ کی سنت پہ رہے گا وہی حقیقی معنوں میں صحیح دین اختیار کرے گا، وہی جہنم سے نجات پائے گا، وہی جنت کے راستے پہ جائے گا۔ تو ہم وہ سب باتیں بھلا کر اور خود ساختہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہیں اختیار کر کے سمجھیں کہ اس سے ہمیں ثواب اور اجر ملے گا، تو یہ ہماری بھول ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا پھندہ ہے جس سے اس نے ہمیشہ اس دنیا میں آنے والے بے تحاشا لوگوں کو گمراہ کیا ہے گا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ اسی لیے کہ ہر دفعہ جو انبیاء اپنی تعلیمات دے کر جاتے تھے شیطان لوگوں کو ان سے ہٹا کر بلکہ کچھ خود ساختہ چیزوں کو دین بنا کر پیش کرنے میں ملوث کروا دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اصل تعلیمات کو بھول کر اور ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے تھے جسے وہ اپنا مذہب، اپنا دین سمجھ رہے ہوتے تھے، حالانکہ اس کے ذریعے وہ نہ تو اللہ کی رضا پا رہے ہوتے تھے بلکہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے پھر دوسرے انبیاء آتے رہے۔ تو یاد رہے عہد نبوی، عہد صحابہ اور عہد تابعین اور تبع تابعین میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو محفوظ کیا، اس کے داعی بنے اور اس پوری دنیا میں لے کر اس کو پھیلے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں میں اس دنیا میں اسلام کو ترقی عطا فرمائی۔ تو ہمیں انہی کی سنتوں پہ رہنا ہے گا، تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے گا جو ہمیں دین سے خارج کر دے، دین سے باہر کر دے، اور ایسا نہ ہو ہم قیامت کے دن جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ حاضر ہوں تو ہمیں وہاں سے دور کر دیا جائے۔ اس معاملے میں صحیح علم حاصل کر کے پھر عمل کرنا، یہی انسان کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے گا۔ اسی طرح موضوع احادیث بیان نہ کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ موضوع کہتے ہیں من گھڑت کو۔ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو موضوع حدیث وہ ہے جو کوئی شخص اپنی طرف سے گھڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر دے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی بات جو ہے وہ دین ہے، وہ وحی پہ مبنی ہے، اور کسی جھوٹی بات کو وحی پہ مبنی کہہ دینا، اس کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منسوب کر دینا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے گا، اور ایسے شخص کے لیے جہنم ہے گی۔ تو ہمیں جب بھی کسی احادیث مبارکہ پہ بھی عمل کرنے لگے تو اس کی اوتھینٹسٹی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اوتھینٹک بک احادیث کی بکس سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو نبی نہ مانا جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آگاہ رہو میری امت میں 30 بڑے کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں فرمایا گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ دل و جان سے چلنا، اور اس ہی راستے کو صحیح حق سمجھتے ہوئے باقی تمام راستوں کو، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، یہی اصل دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔